اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 43 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی۔ اللہ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اب ذرا اللہ تعالیٰ کی محبت سنیے، ایک تو اللہ ذرے کے برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، بلکہ اگر ہو معمولی سی نیکی، کوئی معمولی سی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوگنا کر دیتا ہے۔ کوئی ایک دیتا ہے، اللہ اسے دو دیتا ہے۔ دو گنا سے یہ مراد ہے، اسے بڑھا کے دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ، اور دیتا ہے مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اسے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ کوئی ایک دیتا ہے نا تو اللہ اسے دو چیزیں دیتا ہے، ایک تو اسی چیز کو دوگنا کر دیتا ہے اور ساتھ میں مفت میں اجر عظیم بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اس کی مہربانی دیکھیے، اس کی کرم نوازی دیکھیے کہ بندہ ایک دے، اللہ اسے دو کر کے لوٹائے اور ساتھ میں اسے اپنی طرف سے اجر عظیم بھی دے۔ اجر نہیں، اجر عظیم بھی دے دے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک ایک باکس لیں، یاد ہے آپ کو، اور اس باکس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں، روزانہ کا 1 روپیہ ڈالیں۔ کتنے مہینے بعد 30 کو ڈبل کیجئے، 60 پہ اجر عظیم شامل کیجئے۔ پھر یہ 20 25 30 بندے بیٹھے، پھر سب کے 30 ملائیے، پھر سب کے 30 ملائیے، پھر ان کو ضرب دیجئے، پھر ضرب دے کے ان کو پھر 2 سے پھر ڈبل کر دیں، پھر ڈبل کے ساتھ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بھی شامل کر لیں۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ بہرحال مجھے وہ کیا کہتا نا، بارش کا ایک بوند جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے، ایک قطرہ جو ہے نا وہ مجھے مل گیا ہے، بارش کا ایک قطرہ، تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں بارش شروع ہونے والی ہے، بارش شروع ہونے والی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اب جنہوں نے سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے اور جنہیں میں سمجھانا نہیں چاہتا انہیں سمجھانا نہیں چاہتا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا۔ فوری طور پہ یہ کہنے کے بعد ایک جملہ بولا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا ان فرمانوں کا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ۔ ہر امت سے کیا لائیں گے؟ موسیٰ کی امت سے، عیسیٰ کی امت سے، ہر نبی کی امت سے ایک گواہ۔ اب دیکھیے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پہلے سبحان اللہ کہیے پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ہر امت سے ایک گواہ، ایک گواہ۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا،
اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ، سب میں سے ایک ایک گواہ، جتنی امتیں ان کا ایک گواہ، اور ان سارے گواہوں کا پھر ایک گواہ جس کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ ایک حدیث نہ سنا دوں آپ کو؟ سناتا ہوں۔ یہ غفلت شعار کو تا اندیش اگر اپنے خدا پر ایمان لے آتے، جب میں آیت چھوڑ دوں تو پھر میری طرف توجہ سے سنا کریں، پھر کچھ میں آگے سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ غفلت شعار کوتا اندیش اگر اپنے خدا پر ایمان لے آتے اور قیامت پر یقین رکھتے تو راہ حق میں مال خرچ کرنے میں ہرگز بخل نہ کرتے، بلکہ بڑی دریا دلی سے غریب و مسکینوں کی امداد کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا، جتنا خرچ کرتے اس سے کئی گنا اس دنیا میں وہ انہیں عطا فرماتا، اور اس کے علاوہ جو اجر عظیم انہیں بارگاہ الہی سے ملتا اس کا تو وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن شیطان کی سنگت نے انہیں سود فراموش اور زیاں کار بنا دیا ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال پر شہادت دیں گے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہوا ہے کہ وہ اپنی امت کے اعمال پر گواہی پیش کریں گے، اور حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، پھر ان سارے گواہوں پر پھر ایک گواہ ہوگا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہؤلاء کا مشار علیہ امت مصطفیہ کو بھی قرار دیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال پر گواہی دیں گے۔ وقیل الاشارۃ الی جمیع امتہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے، علامہ قرطبی نے اس قول کی تائید کے لیے حضرت سعید بن مسیب، یہ جو کہا ہے نا کہ اللہ کے نبی تمام امتوں پہ گواہ ہوں گے یا اللہ کے نبی اپنی امت پہ گواہ ہوں گے، تو حضرت سعید بن مسیب نے یہ قول نقل کیا ہے۔ اب سنیے، لیس من یوم الا تعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ غدوۃ وعشیہ فیعرفہم بسیماہم واعمالہم فلذلک یشہد علیہم۔ قرطبی تفسیر قرطبی میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر صبح اور شام حضور کی امت پیش کی جاتی ہے، اور ایک مقام پہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہر امتی کا عمل پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں یہاں ہم نے یہ سن لیا کہ ہر امتی اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کتنے دن میں کتنی بار؟ دو بار۔ اللہ کا ہر نبی کا امتی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دو بار، صبح بھی اور شام کو بھی پیش ہوتا ہے۔ حضور اپنے ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال کو بھی پہچانتے ہیں۔ ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال پہچانتے ہیں، ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال پہچانتے ہیں، ہر صبح ہر شام، ہر صبح ہر شام، ہر صبح ہر شام۔ رات ہو تو گناہ اس لیے نہ کرو کہ صبح میرے آقا کی بارگاہ میں میرے عمل پیش ہونے ہیں، شام ہو تو اس لیے گناہ نہ کرو کہ میرے دن کے اعمال میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے۔ میں کون سا چہرہ اپنے آقا کو دکھاؤں؟ میرے آقا میرے ہر عمل کو جانتے ہیں، میرے اچھے کو جانتے ہیں، میرے برے کو جانتے ہیں۔ اسی علم کامل کے باعث حضور قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے، سب کے گواہ ہوں گے میرے آقا، سب امتوں کے شہیدوں کے بھی گواہ ہوں گے، گواہوں کے بھی گواہ ہوں گے، اور میرے آقا اپنی امت کے بھی گواہ ہوں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس روز تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کیا؟ لو تسوی بہم الارض،
کاش انہیں دبا کر ہموار کر دی جاتی ان پر زمین، کاش یہ وقت نہ دکھایا جاتا، یہ شرمساری نہ ہوتی، کیونکہ رسول محسن ہوتا ہے، وہی تو بندے کو خدا سے ملانے والا ہوتا ہے، وہی تو بندے کو خدا کی معرفت دینے والا ہوتا ہے، وہی تو بندے کو خدا کے قریب لانے والا ہوتا ہے، تو بندہ کیسے اس کے سامنے جائے گا؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ جب اللہ کے نبی کا حال یہ ہے تو پھر اللہ سے کیسے باتیں چھپا سکتے ہیں، جو ہر وقت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شہرک کے زیادہ قریب ہے۔ کاش اس آیت کو وہ لوگ بھی پڑھیں جو بڑے تمطراق سے اطاعت رسول کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں اور اس کی سنت سے سرکشی کرنے والوں کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا سفر میں آئے ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، فلم تجدوا ماء فتیمموا، پھر نہ پاؤ تم پانی کو صورت میں، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں پر، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ عرب میں شراب کا استعمال عام تھا، اگر اسے یکلخت حرام کر دیا جاتا تو مسلمان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے حکیم و عالم خدا نے اس کی حرمت کے احکام تدریجاً، آہستہ آہستہ نازل فرمائے۔ ابتدا میں تو صرف اتنا اشارہ کیا کہ یہ مضر اور نقصان دہ چیز ہے، اس سے بعض لطیف طباع نے شراب چھوڑ دی، پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اوقات نماز میں شراب کی ممانعت کر دی گئی، اس کا اثر یہ ہوا کہ دن میں شراب کا استعمال بند ہو گیا، عشاء کی نماز کے بعد ہی لوگ اسے شوق کرتے، کچھ مدت بعد شراب کی قطعی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاں کئی صحابہ مدعو تھے، کھانے کے بعد دور شراب چلا، جب وہ اس کے نشے سے جھوم رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ایک صاحب امامت کے لیے آگے بڑھے اور اتفاق سے سورۃ کافرون پڑھنا شروع کر دی، اور بے ہوشی میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ گئے، جس سے معنی بالکل بدل گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور نشے کی حالت میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا، یعنی تھا نا لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو بجائے اس کے وہ یہ پڑھ گئے اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو یہ بالکل اس کا معنی بدل گیا۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کے روز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذکر گزرا، اس آیت میں بارگاہ الہی میں حاضری کے آداب سکھائے جا رہے ہیں تاکہ قیامت کی حاضری آسان ہو جائے۔ بتایا کہ باادب جو ہوشیار ہو کر اس احکم الحاکمین کی خدمت میں حاضر ہو، یعنی غفلت میں حاضر نہ ہو، شراب کے نشے میں دھت ہو کے حاضر نہ ہو، بلکہ پورے کا پورا یکسوئی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ بدوشی کی حالت میں حاضری آداب شاہانہ کے خلاف ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں بتایا کہ دل کے حضور کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت و نظافت بھی لازمی ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز پڑھتے وقت تم پر نیند کا غلبہ ہو جائے تو نماز چھوڑ دو اور جا کر سو رہو، اور نیند پوری کرنے کے بعد جب ہوش و حواس درست ہو جائیں تو نماز ادا کرو۔ اذا انعس احدکم فهو یصلی فلینصرف فلینم
حتی یعلم ما یقول، یہاں تک اسے پتہ تو ہو نا وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ بیوی سے صحبت کرنے سے یا حالت نیند میں انزال ہو جانے سے انسان جنبی ہو جاتا ہے، اس کی طہارت صرف وضو سے نہیں ہوتی بلکہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس حالت میں انسان کے جسم کے سارے اعضاء پر ایک درماندگی اور افسردگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے کسی کام میں جی نہیں لگتا، لیکن جب ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں تو نشاط و سرور کی رو سارے جسم میں دوڑ جاتی ہے اور افسردگی اور درماندگی شگفتگی سے بدل جاتی ہے۔ انسان ایک نئی تازگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ نماز سے پہلے غسل کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ بارگاہ الہی میں یہ حاضری ایسی حالت میں ہو جب تم تر و تازہ اور شگفتہ خاطر ہو، تر و تازہ اور شگفتہ خاطر ہو۔ ان الفاظ کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں الصلاۃ پر جو ابتدائے آیت میں گزرا اثر نو غور کرنا چاہیے کہ بعض علماء کے نزدیک، جن میں امام شافعی بھی ہیں، الصلاۃ سے مراد مسجد ہے۔ الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ مسجد ہے۔ الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ مسجد ہے۔ یہ پیچھے اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جنابت کی حالت میں مسجدوں میں نہ جاؤ۔ جب تم جنبی ہو اور تمہارا وجود ناپاک ہو تو مسجد میں نہ جاؤ۔ ہاں اگر مجبوراً گزرنا پڑے اور کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو صرف گزرنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں ٹھہرو نہیں۔ اور بعض علماء نے صلاۃ سے مراد نماز ہی لی ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ سفر کی حالت میں جنبی کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے غسل غسل کے بغیر نماز پڑھ لے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس آیت میں ان صورتوں کا بیان ہو رہا ہے جس میں تیمم کی اجازت ہے۔ پہلی صورت بیماری میں تیمم کی اجازت ہے۔ اگر انسان بیمار ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے غسل کیا یا وضو کیا تو میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو تیمم کر لے۔ دوسری صورت سفر، اگر مسافر ہے اور غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے اور پانی کا ملنا دشوار ہے تو تیمم کر لے۔ یہ تیمم کی اجازت دونوں حالتوں میں ہے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی، یعنی دونوں حاجتوں کو تیمم کے ذریعے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ قضاء حاجت کے لیے جاء من الغائط کے الفاظ اور صحبت کے لیے لامستم النساء کے کلمات کتنے لطیف ہیں، نازک سے نازک طبع پر بھی گراں نہیں گزرتے۔ یہی اس نے تعبیر، تو اس کلام خداوندی کا اعجاز ہے، یعنی ان میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو کسی انسان کی طبیعت کو اس پہ گراں گزرتا، بلکہ یہ کہا او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے واپس آ رہا ہو، او لامستم النساء، یا اس نے اپنی عورت کو چھوا ہو۔ اس چھونے سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ دونوں چیزیں اس آیت میں مذکور ہیں۔ پہلی چیز کے متعلق تو فرمایا کہ سعیداً طیبہ، یعنی پاک مٹی سے کرو۔ سعید کا معنی ہے وجہ الارض کان علیہ التراب او لم یکن، زمین کی بالائی سطح خواہ اس پر گرد ہو یا نہ ہو، اوپر والی تہ، خواہ اس پہ گرد ہو یا نہ ہو۔ وضو اور غسل کا بدل تیمم کیوں کر ہوا اور مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کا حکم دینے میں کیا حکمت ہے؟ اس پر حکماء اسلام نے سیر حاصل بحثل کی ہے، جس کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ اس کے لیے المنار ملاحظہ ہو، یہ کتاب کا نام ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیمم کی نیت کرے، اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پہ مارے۔ اگر ان کے ساتھ غبار بہت زیادہ لگ گیا ہو تو پھونک سے کم کر دے، اس کے بعد اپنے چہرے پہ ملے، دوبارہ پھر اسی طرح زمین پر دونوں ہاتھ مار کر دونوں بازوؤں کی کونیوں تک مل لے۔ تیمم سے بھی ایسی کامل طہارت ہوتی ہے جیسے وضو سے۔ اگر امام نے تیمم کیا ہو تو وضو کرنے والے مقتدی کی نماز اس کے پیچھے درست ہے۔ تیمم سے جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تفصیلی احکام کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ فرما لیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔